بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ سورہ آل عمران ہے اور اس کی آیت مبارکہ 114، 115 اور 116۔ یہ تین آیات بینات ہم ان کی تلاوت کریں گے، تجوید بھی سیکھیں گے، ساتھ ترجمہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ آیت مبارکہ 114، یہ سورہ آل عمران چوتھا پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين۔ اس آیت مبارکہ کی تجوید دیکھیے گا۔ سب سے پہلے یؤمنون، یہاں واو کے اوپر حمزہ ہے تو حمزہ کو ہمیشہ جھٹکے کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ یؤمنون آگے دیکھیے گا، باللہ لفظ اللہ کو باریک رکھیے گا، اس سے پہلے با کے نیچے زیر ہے۔ والیوم الآخر ویأمرون، یہاں بھی یأمرون جھٹکے کے ساتھ۔ بالمعروف وینہون، وینہون یہاں واو ساکن سے پہلے زبر، تو یہاں واو لین ہے، نرمی سے پڑھیے گا۔ وَيَنْهَوْنَ، اور ینہون میں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد ہاں ہے، تو یہاں پہ کیا ہوگا جی؟ اظہار حلقی ہوگا۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، یہاں منکری، یہاں نون ساکن کے بعد کاف ہے، یہاں اخفا کیجیے گا۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، تو یہاں وقف کر دیں گے کیونکہ رموز اوقاف میں سے یہاں پہ تا ہے، وقف کر دیجیے گا اور تا کو ساکن کریں گے آگے۔ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، وَأُولَئِكَ یہاں پہ جو مد ہے اسے کہا جاتا ہے بڑی مد، مد متصل اسے کہا جاتا ہے، 4 سیکنڈ تک لمبا کیجیے گا آگے۔ اس میں حروف مدہ حمزہ ایک لفظ میں ہے۔ آیت دیکھیے گا 115۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ۔ جی یہاں اس آیت میں من خیرن پہ اظہار حلقیہ کیونکہ نون ساکن کے بعد خا ہے اور خا حروف حلقی کے اندر شامل ہے۔ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ، یہاں ادغام ہوگا، نون ساکن کے بعد یا ہے تو یہاں ادغام ہوگا مع الغنہ۔ یکفروہ، اور یہاں وقف کر سکتے ہیں آپ کیونکہ آخر میں رموز اوقاف میں سے تو ہے، وقف کریں گے تو ہا کو ساکن کر دیں گے، جس ہا کے اوپر پیش ہے آخر میں آ رہی ہے تو اس کو ہم کر دیں گے ساکن۔ آگے دیکھیے گا، واللہ لفظ اللہ اسے پر رکھیے گا، موٹا پڑھیے گا، خوب موٹا پڑھیے گا۔ علیم بالمتقین، علیمن کے آخر میں تنوین، تنوین کے بعد ہے جی با، تو جب بھی آئے تنوین کے بعد با تو ہم یہاں پہ اقلاب کرتے ہیں، تنوین کو میم کے ساتھ چینج کر دیتے ہیں، علیمن نہیں بلکہ اب علیم بالمتقین ایسے پڑھیں گے۔ متقین میں قاف موٹا رکھیے گا، اکثر زیر کی صورت میں حرف ہم باریک کر دیتے ہیں تو یہ قاف ان حرفوں میں شامل ہے جو ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں، کبھی بھی باریک نہیں ہوتے۔ نیکسٹ آیت دیکھیے گا، آیت 116۔ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ جی یہاں دیکھیے گا، ان الذین، یہاں نون مشدد پہ ہوگا جی غنہ، اور آگے کفروا لن تغنی، یہاں نون ساکن کے بعد تا ہے تو یہاں پہ اب اخفا کریں گے، عنہم نون ساکن کے بعد ہاں تو یہاں اظہار حلقی ہے۔ اموالہم ولا اولادہم، اولادہم کے آخر میں میم ساکن، پھر میم ساکن کے بعد پھر میم آ گئی ہے تو یہاں ادغام شفی ہوگا، دونوں میم مل کے ایک میم بن جائیں گی جی۔ اولادہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، من اللہ لفظ اللہ کو موٹا رکھیے گا، اس سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے،
شیئن لکھا ہوا، لیکن وقف کریں گے تو اگر ملا کے پڑھیں گے تو شیئا و اولئک، کیونکہ تنوین کے بعد واو ہے، واو حروف یرملون میں ہے تو وہاں ادغام ہوگا غنے کے ساتھ۔ آگے دیکھیے گا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، نار میں اگر وقف کریں گے تو را پر پڑی جائے گی کیونکہ را ساکن سے پہلے زبر، لیکن اگر ملا کے پڑھیں گے تب را باریک ہوگی کیونکہ را کے نیچے کسرہ ہے، زیر ہے، تو ملا کے پڑھیں گے تو کیسے باریک ہوگی جی؟ ایسے باریک ہوگی وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جی خالدون میں کیا ہے؟ خا موٹا پڑھا جائے گا، خا کو آپ باریک نہیں کریں گے۔ اس کے بعد دیکھیے گا جی یہ 3 آیات ہماری مکمل ہو گئی ہیں، تو اب ہم ان کا ترجمہ جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 114 دیکھیے گا۔ سب سے پہلے یؤمنون ایمان رکھتے ہیں باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، ویأمرون اور کیا کرتے ہیں جی؟ حکم دیتے ہیں بالمعروف اچھی بات کا، وینہون اور منع کرتے ہیں عن المنکر برے کام سے، ویسارعون اور وہ دوڑتے ہیں فی الخیرات نیک کام میں، وَأُولَئِكَ یہی لوگ ہیں من الصالحین نیکوکار لوگ ہیں، نیکیاں کرنے والے صالح جو لوگ ہیں صالحین ان کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور آیت دیکھیے گا 115 وَمَا اور جو یفعلوا وہ کریں گے من سے کوئی خیرن نیکی، فَلَن یکفروا تو ہرگز ناقدری نہ ہوگی اس کی، واللہ اور اللہ علیم جاننے والا ہے، بالمتقین پرہیزگاروں کو جاننے والا ہے۔ یعنی جو بھی بھلائی آدمی کرتا ہے تو اس کی اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ میں اس کی بالکل ناقدری نہیں کروں گا، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو سنبھال کے رکھتا ہے، نیکی کو بڑا کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور یہاں تک کہ جب قیامت والے دن وہ دیکھے گا تو حیران رہ جائے گا کہ میں نے تو چھوٹی سی نیکی کی لیکن آج اس کا اجر اللہ تعالیٰ مجھے اتنا زیادہ عطا کر رہے ہیں۔ تو واللہ علیم بالمتقین، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، علم رکھنے والا ہے متقین کے بارے میں، پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ آئے دیکھیے گا 116 ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، لن تغنی ہرگز کام نہ آئے گا عنہم ان سے، اموالہم ان کے مال، ولا اولادہم نہ ان کی اولاد کام آئے گی، من اللہ اللہ سے، شیئن کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ اصحاب النار آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ ایمان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ جس آدمی نے کفر کیا، جو کفر کی حالت میں مر گئے، تو قیامت والے دن نہ ان کو مال کام آئے گا، نہ ان کی اولاد ان کے کسی کام آئے گی۔ ٹھیک ہے جی۔ ویسے جیسے حدیث میں آتا ہے جو نیک اولاد ہوتی ہے تو اگر والدین گناہ گار ہیں اور حالت کفر میں نہیں بلکہ حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی ان سے خطا بحیثیت انسان گناہ کر بیٹھے ہیں، تو نیک اولاد جو ہے جب تک زندہ رہتی ہے ان کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب جو ہے والدین کو پہنچاتے ہیں، اور قیامت والے دن بھی یہ بچے اپنے والدین کے حق میں کیا کریں گے جی؟ سفارش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ جی یہ ہو گیا ہمارے 3 آیات بینات کا سبق ہو گیا، ہم نے تجوید بھی اس کی پڑھ لی ہے اور ترجمہ اور کچھ مفہوم بھی سمجھ لی ہے، تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، ہمیشہ سلامت رہیں، خوش رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔